کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کم آمدن کے باوجود امیر کیسے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ لاکھوں کماتے ہوئے بھی ہمیشہ قرض میں کیوں رہتے ہیں؟ اس کی وجہ نہ تو تعلیم ہے اور نہ ہی صرف محنت، اصل وجہ ہے پیسے کے متعلق ہماری سوچ۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی ایک مشہور کتاب کے بارے میں، دا سائیکولوجی آف منی، جس کے مصنف ہیں مورگن ہوزل۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ امیر لوگ اصل میں کیسے سوچتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ پیسہ زیادہ تر ذہانت کا کھیل نہیں بلکہ رویے کا کھیل ہے۔ یعنی بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی مالی طور پر ناکام ہو سکتے ہیں اور عام لوگ بھی امیر بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو وال اسٹریٹ میں کام کرتے ہیں وہ بھی مالی مشکلات میں آ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جو صرف سادہ زندگی گزارتے ہیں آہستہ آہستہ امیر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے میں کامیابی کا تعلق ان سوالوں سے ہے: آپ پیشنس کتنی رکھتے ہیں، آپ رسک کیسے لیتے ہیں، اور آپ اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اہم آئیڈیا جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے وہ ہے کمپاؤنڈنگ، یعنی چھوٹے چھوٹے فائدے وقت کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہر مہینے صرف تھوڑے تھوڑے پیسے بھی بچاتے ہیں اور انہیں لمبے عرصے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو 10 یا 20 سال بعد وہ رقم حیران کن حد تک بڑھ سکتی ہے۔ دنیا کے مشہور سرمایہ کار وارن بفٹ کی دولت کا بڑا حصہ کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاری بہت جلد شروع کی اور صبر کے ساتھ دہائیوں تک اسے بڑھنے دیا، جس کی بدولت ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ کتاب ایک بہت دلچسپ حقیقت بتاتی ہے: زیادہ تر لوگ امیر نظر آنا چاہتے ہیں، امیر بننا نہیں۔ جب لوگ پیسے کماتے ہیں تو وہ فوراً خرید لیتے ہیں، نئی گاڑی، مہنگا موبائل، بڑا گھر۔ لیکن اصل امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے پیسے کو ایسٹ میں لگاتے ہیں، کیونکہ امیر نظر آنے والی چیزیں اکثر لائبلٹیز ہوتی ہیں، جبکہ اصل دولت وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے بڑھ رہی ہو۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مالی کامیابی کا مطلب ہے بڑی گاڑی، بڑا گھر، مہنگی زندگی، لیکن کتاب کے مطابق اصل دولت ہے آزادی۔ یعنی آپ کو وہ کام نہ کرنا پڑے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں، آپ کے پاس وقت ہو، اور یہ آزادی صرف تب آتی ہے جب آپ کے پاس سیونگز اور انویسٹمنٹس ہوں۔ کتاب ایک اور اہم بات بتاتی ہے کہ کامیابی میں ہمیشہ صرف محنت نہیں ہوتی، اس میں قسمت اور حالات بھی شامل ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ناکامی بھی ہمیشہ صرف غلطی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کسی کامیاب شخص کو مکمل کاپی نہ کریں اور کسی ناکام شخص کو مکمل بلیم نہ دیں، کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے تجربات سے سیکھیں اور اپنا راستہ خود بنانے کی کوشش کریں۔ اس کتاب کے مطابق سب سے طاقتور مالی عادت ہے سیونگ۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جب زیادہ پیسے ہوں گے تب بچائیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو لوگ بچت کی عادت بنا لیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ مالی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سیونگ صرف پیسے جمع کرنا نہیں بلکہ ڈسپلن اور سیکیورٹی پیدا کرنا ہے۔ دا سائیکولوجی آف منی ہمیں سکھاتی ہے: نمبر 1، پیسے میں کامیابی ذہانت نہیں بلکہ رویے پر منحصر ہے۔ نمبر 2، کمپاؤنڈنگ وقت کے ساتھ دولت بناتی ہے۔ نمبر 3، امیر نظر آنا اور امیر ہونا مختلف چیزیں ہیں۔ نمبر 4، اصل دولت آزادی ہے۔ نمبر 5، بچت سب سے زیادہ طاقتور مالی عادت ہے۔ اگر آپ واقعی مالی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو پیسے کمانے سے زیادہ ضروری ہے پیسے کے بارے میں صحیح سوچ پیدا کرنا، اور یہی چیز دا سائیکولوجی آف منی سکھاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی کتابوں کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔